نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک چاند اور سورج کو بنا حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ چاند اور سورج نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالی مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور پوری امت کے مسلمانوں کی۔ دوستو، قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چیخ و پکار ہوں گے اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر خدمت ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا، اے مجرموں، آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کا گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجار کا گروہ۔ اسی طرح عدالت قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا جلال فرمائیں گے، عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرموں سے اللہ تبارک و تعالی کہے گا، میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھی؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، پھر تو نے ہمارے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیوں ٹھہرایا؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دیں، میں موحد بن کر رہوں گا۔ دوسرے مجرموں سے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و عیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھی؟ انسان کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک یا ربی کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم اب تیرے اعضاء گواہی دیں گے۔ بایاں ران کہے گی، یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ و خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار اور کفار کا تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ ابن آدم اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دیں، میں مومن بن کر آؤں گا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے، میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی بچے، آرام کے لیے ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، تو آپ میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکامات سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ کہے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دیں، میں آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور مجرم پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار، اختیار نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ پھر اللہ سوال کرے گا، تم نے نماز، صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا؟ اسلام کا نظام، عصمت و عفت کو نافذ کیوں نہ کیا؟ حدود نافذ کیوں نہ کی؟ میرے دین کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ ہاں میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دیں، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔
پھر ایک اور مجرم آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، اور بے حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ عطا کیا گیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ لہو و لعب کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں بیواؤں غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری ڈاکوں اغوا اور قتل و غارت گیری کرنے کے لیے۔ پھر ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دیں، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن ناظرین، وہاں سے کسی کو بھی اس دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہاں افسوس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وقت آج ہے، آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے سنو، ظلم اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنی گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک تلوار سے تیز پلسرات سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پلسرات کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ اس پل سے سیدھے جہنم میں گریں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اے اللہ کے بندو اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والو، اے دانا و بینا لوگو، اے ہوش و خرد رکھنے والے، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبرائیل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ سورۃ العمران آیت نمبر 102۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کو کہا گیا ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفخہ صور، حشر، میزان اور پلسرات وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی غمگسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کے ہر چیز کو فدیہ میں دے دے اور ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز انسان کہے گا آخر کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن اس روز کوئی جا پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس ندامت سے اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیف انسان پر آتی ہے، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لایا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں، حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی پھینک دے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور مشکل ہیں کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو تہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے،
اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے اس کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور چاند جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں جن کی لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کے پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گنہگار ہیں، جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ بلکہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت پہاڑ بھی جلا دیے جائیں گے۔ آج جو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں اور اس میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑا بہت تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تسخیر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت پوست نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے ہی دریچے نظر آئیں گے۔ ان دروازے پہ آنے والے کی سب چیزیں نظر آئیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درہم برہم کر دیا جائے گا، یا آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دوسرا آسمان و زمین قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا، اس کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میرا اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان جان جائے گا کہ اس دنیا کی جو بھی نیکی بندے کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا، اس کے ہر ایک اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، سورج کی روشنی بجھ جائے گی، سورج کا نور اٹھا لیا جائے گا اور لوگ تاریکی کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جیسے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ اب جانور، درندے اور پرندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف بھاگو۔ جب وہاں پہنچیں گے تو انہیں آگ ہی آگ نظر آئے گی جیسے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ لوگ چیخو پکار کریں گے، اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا ملے گا، تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کے آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتے رہے گی، آسمان بڑھتا رہے گا اور اس کی آواز تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جڑ جائیں گے اور سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے، اور ایک منادی آواز لگائے گا، لوگ اس آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔
حضور نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ سوال کریں گے، آپ کو دیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے آپ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں کیا مانگنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میری امت کو بخش دیجئے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کر لی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح سے پڑھنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔